اس الیکشن کے ڈرامہ کو بھول جائیں، اور وہ 3 سیٹیں یا 4 سیٹیں جو وہ جیتنا چاہ رہے تھے اور وہ ہار گئے ہیں، اس کے ہارنے پہ اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے ریاست پہ الزام تراشی شروع کر دی۔ بلاول بھٹو صاحب 100 کشمیریوں اور حکومت کے کارندوں کے مرنے پہ اتنے پریشان نہیں ہوئے، اتنے فکر مند نہیں ہوئے، اتنے نہیں تڑپے جتنی تڑپ ان کو اپنے میرپور ڈویژن میں 3 سیٹیں ہارنے پہ ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ اپنے کاموں میں لگی رہیں، اور جب الیکشن کی باری آئی تو یہاں پہ لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور وہ آ کے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک جولائی کی 31 آف جولائی 2026 اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے۔ کل نہیں پرسوں آزاد کشمیر میں ووٹنگ کا دوسرا راؤنڈ ہونے والا ہے۔ پہلا راؤنڈ جو انتہائی خوبصورتی سے، انتہائی منظم طریقے سے مکمل ہوا، جس میں مسلم لیگ ایک بڑی تعداد میں جیتی اور پیپلز پارٹی والے ہارے۔ یہ راؤنڈ اتنا منظم تھا کہ حکومتی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، آپس میں لڑ کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور الیکشن کے بعد پھر ایک ہو جائیں گے۔ انتہائی منظم ماشاءاللہ ایک دوسرے کی اپوزیشن ہو رہی ہے، اور مسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے تو پتہ نہیں 1 مہینہ سے کچھ عرصہ زیادہ تک تو پاکستان اور گلگت میں مصروف رہے۔ آزاد کشمیر میں لوگ مرتے رہے، ان کو پرواہ نہیں تھی۔ نواز شریف صاحب اپنے کاموں میں لگے رہے، مریم نواز صاحبہ اپنے کاموں میں لگی رہیں، اور جب الیکشن کی باری آئی تو یہاں پہ لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور وہ آ کے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور وہ آ کے لوگوں کو بسیں اور ان کے حقوق اور ان کی جو ہے نا سہولتوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے قوم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں کو اتنا بھی احساس نہیں کہ اس ساری کمپین میں انہوں نے اس بات کا اقرار نہیں کیا کہ واقعتاً کشمیری قوم ایک بحران سے دوچار ہے۔ کشمیری قوم من حیث الکشمیر، پوری کی پوری قوم اس وقت اپنے حقوق کے حصول کی خاطر تگ و دو میں لگی ہوئی ہے۔ وہ ذبح ہو رہے ہیں اور یہ ان کو الیکشن میں ووٹ دلوانے کے لیے فکر مند ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی سے ووٹ ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیے کہ ایک پولنگ سٹیشن کا بیلٹ باکس جو ہے وہ کھولا تو اس میں 1 ووٹ تھا، اور وہ بھی اس آدمی کا جو مر چکا تھا۔ ایک مردہ انسان کا ووٹ کسی نے ڈالا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرا یہ پیغام ہے کہ پرسوں ہونے والے الیکشن کا ہم جو یہاں برطانیہ میں اور ملک سے باہر رہنے والے کشمیری ہیں، ہمارا پیغام یہ ہے کہ اپنے حقوق کی جد و جہد کریں اور اس طرح کے ڈراموں سے باز آ جائیں۔ یہ لوگ آج آ کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی اعتبار سے الیکشن بہت ضروری تھا، اگر الیکشن نہ ہوتے تو حکومت کیسے چلتی؟ اسی طرح سے چلتی جس طرح سے پریزیڈنٹ سلطان محمود صاحب کو مرے ہوئے کتنے مہینے ہو چکے، اور 2 ہفتے کے شاید 2 ہفتے کے اندر الیکشن ہونا قانون کے مطابق ضروری تھا، نہیں کرایا گیا۔ قانون کو سارے بھول گئے، ریاست بھی بھول گئی، سیاسی جماعتیں بھی بھول گئیں،
اور سارے مقتدر حلقے بھی بھول گئے، اور آج ان کو جو ہے وہ قانون یاد آیا کہ آئین میں یہ لکھا ہوا الیکشن ہونا چاہیے، آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ الیکشن سے پہلے لوگوں کو قتل کرنا جرم ہے، لوگوں کو قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ جرم ریاست کر رہی ہے، یہ جرم پولیس کر رہی ہے، یہ جرم وہاں کی ایجنسیاں کر رہی ہیں۔ اس جرم سے باز رہنا چاہیے، یہ نمبر 1 ہے، اس کے بعد الیکشن ہے۔ اس لیے میری یہ اپیل ہوگی مظفر آباد ڈویژن کے لوگوں سے کہ خدا کے لیے جس طرح آپ نے کمپین چلائی ہوئی ہے اپنے حقوق کے حصول کے لیے، اسی طرح اس کمپین میں حصہ لیتے رہیں اور اس الیکشن کے ڈرامہ کو بھول جائیں۔ یہ ڈرامہ ان کو کرنے دیں جو پاکستان میں یہ ڈرامے کرنے کے ماہر ہیں۔ اسی ڈرامہ سے آئی ہوئی حکومت پاکستان میں نظام چلا رہی ہے، اور اسی طرح کا ایک اور ڈرامہ کرنے دیں۔ ہم اپنے حقوق کے حصول کے لیے محنت کریں گے، اور محنت کر کے پھر انشاءاللہ جب اپنے حقوق حاصل ہو جائیں تو پھر نیا الیکشن ہو، اور اس الیکشن میں حصہ لے کے پھر عوام کی خدمت کے لیے کوئی کام کریں۔ ایک تو میری یہ درخواست ہے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو دیکھیں، بلاول کو اور دوسرے مسلم لیگ والوں کو، کہ یہ اپنے جلسوں میں کسی کا نام تک نہیں لیا انہوں نے کہ لوگ ذبح ہو رہے ہیں اور ان کو ذبح نہ کریں، لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ان کو شہید نہ کریں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے، وہ سہولت دیں گے۔ اور جب میرپت ڈویژن میں بلاول صاحب الیکشن ہارے تو پھر دیکھیں کس طرح تڑپے ہیں، جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اس طرح بلاول صاحب تڑپ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، اور ریاست کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہ گڑبڑ کرے۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ریاست جو کو بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کو جتانے کے لیے گڑبڑ کر رہی ہے، اس ریاست کے آپ وفادار ہیں؟ وہ کون سی ریاست ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسی گڑبڑ کے نتیجے میں بلاول صاحب آپ بھی آئیں، اور اسی گڑبڑ کے نتیجے میں اب آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنے گی۔ یہ حکومت کشمیری عوام کو منظور نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی عرصہ چلاتے رہیں۔ کشمیری عوام کو ان کے حقوق چاہیے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ ذبح ہوئے ہیں، ان ذبح ہونے والوں کے بارے میں سوچا جائے، اور مسلمانوں اور کشمیریوں کے حقوق کے بارے میں سوچا جائے۔ پوری دنیا میں شور اٹھ رہا ہے۔ آج تو میر وائز عمر فاروق صاحب نے خطبہ جمعہ میں بھی اس کی آواز اٹھائی ہے سری نگر میں، کہ ہمارے آزاد کشمیر کے مسلمانوں کے اور کشمیریوں کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بیچاری فوج کے عام سپاہی اور پولیس کے عام سپاہی تو لڑیں گے جو ان کو حکم ہوگا، لیکن اصل مجرم تو وہ ہیں جو پیچھے سے حکم دیتے ہیں۔ اس لیے اگر پولیس کے سپاہی بھی مرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہیں، فوجی مرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہیں۔ میری یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے جس طرح بلوچستان والوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، جس طرح سے دوسرے صوبہ سرحد والوں کو دہشت گرد قرار دیا گیا، اور اب کشمیریوں کی باری ہے۔ آج فوج کے ترجمان جس طرح سے کشمیریوں کو دہشت گردی کی طرف لے جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے فیلڈ مارشل صاحب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی، بہت بڑا جرم ہوگا اگر کشمیریوں کو بھی دہشت گردی کی طرف آپ لے جائیں گے۔ اس سے خدا کے لیے باز رہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب انتہائی سنجیدہ ہیں، جہاں پہ وہ پوری دنیا میں امن کے پیغام کے لیے جانے جاتے ہیں، تو اپنے ملک میں امن کا پیغام دیں اور ملک میں امن کو بپا کریں، تاکہ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو جننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔